آج کل کے زمانے میں ہم مسلمانوں کے بیچ ایک بہت بڑا گناہ کافی تیزی سے عام ہو رہا ہے، شرک۔ اللہ تعالیٰ شرک کے بارے میں فرماتا ہے کہ شرک کی جو معافی ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مزاروں پر جا کر دعا مانگنا اور قبروں کو سجدہ کرنا شرک ہے، لیکن اسی کے اپوزٹ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ قرآن میں شرک کے بارے میں کئی بار بتایا گیا ہے، جیسے قرآن کے اندر سورہ المائدہ میں لکھا ہے، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، میرے بندے نے زمین بھر بھی گناہ کیے ہو لیکن میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ آخرت میں ہر انسان اپنی سزا پوری کر کے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جہنم میں صرف دو طرح کے لوگ رہیں گے جن کا ہمیشہ کا ٹھکانہ صرف جہنم ہوگا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تڑپتے رہیں گے اور ان کی کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا۔ پہلے وہ لوگ ہوں گے جو کافر ہوں گے، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا۔ اگر آپ مانتے ایک خدا تو صحیح خدا کی عبادت کرو، صحیح خدا کو سجدہ کرو۔ غلط خدا کی عبادت کرنا شرک ہے۔ شرک آخر ہوتا کیا ہے؟ شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا حصے دار بنانا اور اس کی عبادت کرنا۔ یہ ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اس دنیا کا مالک، چلانے والا یا پیدا کرنے والا ہے۔ اب شرک کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کے دماغ میں کئی سارے سوال آ رہے ہوں گے، جیسے کیا مزاروں پر جا کر دعا مانگنا یا قبروں کو سجدہ کرنا شرک ہے؟ کیا تعویذ، دھاگا، ان جیسی چیزوں کو پہن کر ان پر اپنا یقین رکھنا کہ یہ مجھے شفا پہنچا سکتے ہیں شرک ہے؟ ان سب کی بات ہم ویڈیو کے تھرڈ پارٹ میں کریں گے، لیکن سب سے پہلے جانتے ہیں کہ شرک کرنے کی شروعات کب اور کیسے ہوئی۔ دراصل انسانیت کی شروعات میں ہمارے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام صرف اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کی اولادوں کو توحید کی تعلیم ملی، یعنی وہ بھی صرف اللہ کی ہی عبادت کیا کرتے تھے اور اسی سے مانگا کرتے تھے۔ اس وقت شرک نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ شرک کی کہانی حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں کچھ نیک لوگ تھے، واٹ، سوا، یاؤت، یاؤک، نصر۔ جب وہ مر گئے تو شیطان نے لوگوں کے دل میں یہ ڈالا کہ ان کی مورتیاں بناؤ تاکہ ان کی یاد بنی رہے۔ لوگوں نے یاد کے طور پر ان کی مورتیاں تو بنا دی، لیکن لوگ ابھی بھی اللہ کو ہی خدا مانتے تھے۔ پھر ایک کے بعد ایک نسلیں آگے بڑھتی گئی اور لوگ دھیرے دھیرے گمراہ ہونے لگے۔ پھر شیطان نے لوگوں کے دل میں یہ ڈالا کہ تم بہت زیادہ گنہگار ہو چکے ہو، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، تم ان مورتیوں کے ذریعے اللہ سے مانگ سکتے ہو، کیونکہ یہ نیک لوگ تھے۔ اب لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں سے مانگنے لگے۔ بس یہیں سے شروعات ہوئی شرک کی۔ پھر نسلیں آگے بڑھتی گئی اور کئی سو سالوں کے بعد شیطان نے لوگوں کو پھر بہکایا اور کہا کہ یہی اصلی خدا ہے۔ اب لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کی پوجا کرنے لگے اور یہیں سے شروعات ہوئی بت پرستی کی۔ پھر اللہ نے دھیرے دھیرے اپنے کئی سارے پیغمبر بھیجے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب نے توحید ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی۔ دھیرے دھیرے لوگ صحیح راستے پر واپس آنے لگے، لیکن شرک تب بھی جڑ سے ختم نہیں ہوا تھا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ پھر شرک کو آخر جڑ سے ختم کس نے کیا؟ دراصل کئی ہزار سال گزرنے کے بعد جب ہم سب کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کئی مشکلوں کا سامنا کرنے کے بعد عرب میں اپنی ایک ایمپائر کھڑی کی اور عرب سے شرک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ لیکن اب 1400 سال گزرنے کے بعد امت ایک بار پھر اس بڑے گناہ کی طرف واپس لوٹتی آ رہی ہے، اور ہمارے معاشرے میں لوگ جانے یا انجانے میں ایک ایسا بڑا گناہ کر رہے ہیں جو ان کی آخرت کو برباد کر دے گا۔ تو چلیے جانتے ہیں شرک کے بارے میں وہ سارے سوالوں کے جواب جو اب تک آپ کو پریشان کر رہے تھے لیکن اب نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں مزاروں کے مسئلے پر۔ آج کل لوگ مسجد سے زیادہ مزاروں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر دعا اور شفا مانگتے ہیں اور ان قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن میں سورہ غافر میں لکھا ہے، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ جاہل بن کر جہنم میں داخل کرے جائیں گے۔ ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا خود ایک عبادت ہے۔ اب جو انسان پیر یا اولیاء سے دعا مانگ رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی، جو سیدھا شرک بنتا ہے۔ قرآن میں سورہ فصیلت میں لکھا ہے، تم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ مت کرو۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کی اتنی عزت کرتا ہوں تو کیا میں آپ کو سجدہ کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ ہو کر منع کر دیا اور کہا کہ اگر میں کسی شخص کو کسی کو سجدہ کرنے کی پرمیشن دیتا تو عورت کو اس کے شوہر کو سجدہ کرنے کو کہتا، لیکن سجدہ صرف اللہ کو کیا جاتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے بار بار کہا کہ لعنت ہو ان یہودیوں پر جنہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا۔ اب اگر کوئی مرے ہوئے انسان کی مزار کو سجدہ کر رہا ہے تو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے، یہی شرک ہے۔ مزار پر جا کر کچھ مانگنا جیسے دعا، اولاد، نوکری، یہ شرک ہے یا نہیں؟ قرآن میں سورہ العرف میں لکھا ہے، جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ ہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی خود کی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی مزاروں پر جا کر دعا مانگنا بھی شرک ہے۔ ہاں، تم ان پیروں کے لیے اللہ سے دعا کر سکتے ہو، لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ قبر پہ جاؤ، قبر پہ جائیں گے تو آپ کو آخرت کا احساس ہوگا۔ آپ جب کسی کے قبر پہ جاتے ہیں تو قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کو یا اس کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ نے کبھی بھی کسی قبر پر جا کر کچھ نہیں مانگا، بلکہ انہوں نے ایسا کرنے والے لوگوں کو شرک قرار دیا۔ اب جن لوگوں کو یہ بات سہن نہیں ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے تو کسی سے مدد، پیسے یا چندہ مانگنا شرک کیوں نہیں ہوتا؟ اب اس کا جواب سنو۔ شرک دو طرح کی مانگ ہوتی ہے، ایسا مانگنا جو صرف اللہ سے ہو سکتا ہے، مرے ہوئے انسان سے مانگنا، پیر یا اولیاء سے، کسی سے یہ امید رکھنا کہ یہ میری قسمت، اولاد یا بیماریوں کو بنا اللہ کی پرمیشن کے ٹھیک کر سکتا ہے، یہی شرک ہے، کیونکہ یہ سارے کام صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اب دوسری طرف ایسا مانگنا جو انسانوں سے بھی ہو سکتا ہے، جو ظاہر طور پر حلال ہو، جیسے مدد، پیسے وغیرہ، یہ شرک نہیں ہے جب تک مانگنے والا اسے اللہ کا بندہ مانتا ہے، اس کے برابر نہیں سمجھتا۔ اب آتے ہیں تعویذ، دھاگا یا ان جیسی چیزوں کے مسئلے پر۔ لوگ تعویذ اس لیے پہنتے ہیں کہ وہ بیماریوں سے، بری نظر سے یا مصیبتوں سے بچے رہے، لیکن جب کوئی انسان یہ سمجھے کہ یہ تعویذ اپنی طرف سے فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے تو یہ اللہ کے علاوہ ماننا ہے، یہی شرک ہے۔ حدیث میں اس کے بارے میں صاف منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند امام احمد کی، جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ تعویذ کا پہننا جو ہے، ایمبولینس کا پہننا، یہ شرک ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بعض علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تعویذ میں قرآن لکھا ہو تو شاید کوئی گنجائش بنتی ہے، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف تعویذ کھولے ہوئے ہیں تو میں یہ کام کہہ سکتا ہوں کہ مطلب جتنے بھی تعویذ آج تک میں نے کھولے ہیں ان میں سے کوئی خیر کی چیز تو نہیں نکلی۔ اکثر وہ جادوئی قسم کے تعویذ ہوتے ہیں جن پہ وہ زائچے بنے ہوتے ہیں، نمبرز لکھے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی دین کی بے حرمتی کی ہوتی ہے اور وہ تعویذ ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے سب سے چھوٹا شرک کون سا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تم یہ دیکھو کہ کوئی شخص تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم سجدہ لمبا کر دو تو یہ شرک ہے۔ پہلے تمہارا سجدہ فرض کیجئے 10 سیکنڈ کا تھا، جب تم نے دیکھا کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے، اب آپ نے 5 سیکنڈ کا اضافہ کر دیا، 15 سیکنڈ کا سجدہ کیا۔ یہ 5 سیکنڈ کس کو سجدہ کیا؟ یہ اللہ کے لیے نہیں، یہ اس شخص کو دکھانے کے لیے۔ یہ ہماری نہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں، اور کوئی چاہے یا نہ چاہے حق بات صرف ایک ہی ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے۔ اب ایک آخری سوال یہ بچتا ہے کہ شرک کی کوئی معافی ہے یا نہیں ہے؟ تو جب تک آپ زندہ ہو توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر آپ سچے دل سے 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ کے یہ کہو گے کہ اب سے کبھی شرک نہیں کروں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی اور آپ کا شرک معاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ بنا توبہ کرے مر گئے تو اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے اوپر جنت حرام کر دی جائے گی اور آپ کا ہمیشہ کا ٹھکانہ صرف جہنم ہوگا۔